کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ حقیقت مذہب تشیع کیا ہے. یعنی اکثر افراد ایسے ہیں، اکثر سے بھی زیادہ، کہ جن کے ذہنوں میں ہمارے متعلق غلط فہمیوں کو نقش کر دیا گیا ہے، اور انہی نقوش پر وہ زندگی بسر کرتے ہوئے خلیج کی وہ دیوار جو ہمارے اور باقی صاحبان اسلام کے درمیان وقت کی ضرورتوں کے پیش نظر حائل کی گئی تھی، وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ضرورت میری نزدیک اس وقت یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں تک، اپنی نسل تک، دوسروں پر تو میرا کوئی بس نہیں چلتا، ان حقیقتوں کی وضاحت کروں کہ یہ جہاں بھی بیٹھے اگر ان نکات میں سے کسی نقطہ نظر پر گفتگو ہو رہی ہو تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وکیل دین محمد و آل محمد ثابت ہو سکے. جہاں تک تعلق ہے الحمدللہ ہمارے نوجوانان ملت جعفریہ کا، ان لوگوں نے ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کو قائم و دائم رکھا ہے. اور جو علماء فرقہ اسلامیہ ہے وہ جانتے ہیں کہ علم ہمیشہ علم جو ہے وہ شبنم برساتا ہے، وہ انگارے نہیں برساتا. جو یعنی علماء ملت اسلامیہ ہیں، جتنے بھی ہیں جو صاحبان علم ہیں، وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ علم ہمیشہ راستے میں پھول برساتا ہے، کانٹے نہیں بچھاتا. علم ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے، وہ اختلافات کو ہوا نہیں دیتا. اس وقت ہمارا ملک پاکستان اور بالخصوص تمام عالم اسلام جن مراحل سے گزر رہے ہیں، اور طاغوتی قوتیں جس انداز میں صدیوں سے اسلام کو کمزور کرنے کے درپے چلی آ رہی ہیں، ان کی وہی سازشیں اب بھی کار فرما ہے. تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس باتی طور پر آگے بڑھیں، اور ہمارے نوجوان جہاں بیٹھیں، جن بچوں کے ذہنوں میں، عزیزوں کے ذہنوں میں، صاحبان اسلام کے ذہنوں میں ہمارے خلاف غلط تأثر نقش کر دیا گیا ہے، کم از کم جتنا ہو سکتا ہے اتنا دور کرنے کی کوشش کریں. ذرا درود پڑھیے گا آپ صلوات. انہی پہلوؤں میں سے ایک میں تفسیر کا نام لے رہا ہوں اور آن دا ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. یہ تفسیر کا نام ہے تفسیر نبوی، اس کا چھوٹا نام ہے احسن القصص. یہ مفسر حضرت علامہ مولانا محمد نبی بخش حلوائی صاحب کی یہ تفسیر کئی جلدوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ اردو میں تفسیر ہے، اور یہ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور سے یہ تفسیر شائع ہو کر برابر چلی آ رہی ہے. اب اس تفسیر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 511 سطر نمبر 13 سے لے کر 14 تک انہوں نے عنوان قائم کیا ہے شیعہ عقائد، اور توحید سے لے کر آخر تک یہ ہماری مخالفت میں جو کچھ تحریر فرما سکتے تھے انہوں نے اپنی قلم کے زور پر، اپنے قلم کے زور پر ساری زور آزمائی، ذہنی اور فکری علمی کاوش وہاں بسر کار فرما کر دی. اس میں یہ لکھتے ہیں، بہت پیچھے سے ایک بہت بڑی تحریر ہے جو اس وقت آپ کو نہیں سنائی جا سکتی، حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہ لاہور سے مل رہی ہے. اگر کوئی میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا عزیز اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. تو اس میں وہ پیچھے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، آگے لکھتے ہیں جو مجھے عرض کرنا مقصود ہے کہ شیعوں کا فرقہ آپ کو، یعنی پیچھے ہے
علی کرم اللہ وجہہ، اور کہیں لکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لکھ کر پیچھے سے ایک پورا تحریر کا باب چلا آ رہا ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کا فرقہ آپ کو یعنی حضرت علی کو، یہ یعنی وہاں نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، آپ کو یعنی حضرت علی کو عین خدا تسلیم کرتا ہے۔ یہ ہے ان کا ایک پوائنٹ۔ پھر لکھتے ہیں اور ایک ان کا فرقہ ان بریکٹ ہے ان کا فرقہ، اور دوسرے جو دوسرا شائع شدہ ان کی چاپ ہے اس میں ان کا لکھا ہوا ان بریکٹ نہیں ہے، اور ایک نبی مانتا ہے، یعنی شیعہ حضرات میں سے شیعوں کا ایک فرقہ علی کرم اللہ وجہہ کو عین خدا مانتا ہے، یعنی مطلقاً خدا مانتا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں اور ایک نبی مانتا ہے، یعنی حضرت علی کو نبی مانتا ہے، اور اماموں کی شکل و صورت میں خدا ظاہر ہے، یعنی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی سے لے کر ان کے 12ویں امام تک یہ ظاہراً جس شکل و صورت میں ہمارے سامنے ہے یہ حقیقتاً خدا ظاہر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ 12 اماموں کو خدا کی شکل میں 12 خدا تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عنوان باندھا ہے امامت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں یہ لکھتے ہیں، صفحہ یہی ہے، سطر نمبر 19 اور 20 ہے، اور دوسرے ایڈیشن میں سطر نمبر 16 اور 17 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ نبوت انبیاء کرام سے یہ علی کو افضل مانتے ہیں، یعنی جتنے نبی گزرے ہیں یہ شیعہ فرقہ جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ باقی نیچے بہت ان کی روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے کفر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول جب شب معراج گئے تو دروازہ جنت پر اور پایہ عرش پر انہوں نے علی کا نام محمد الرسول اللہ کے بعد بلا فصل لکھا ہوا دیکھا۔ نیچے پھر اس کی تردید کرنے کے لیے یہ دلائل دے رہے ہیں۔ مجھے تمام موضوعات پر تو نہیں سمیٹ سکتا اور نہ لے کے چل سکتا ہوں، ایک آدھ پوائنٹ جو لینا چاہتا ہوں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے جس قدر خطبات ہمیں ملتے ہیں کتب میں، ان خطبات میں اگر علی علیہ السلام نے فخریہ طور پر جہاں اور کلمات ادا کیے ہیں، ان کلمات میں ایک آپ کا فرمان یہ ہے لیکن مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنی زندگی کے یہ چند سال جو اللہ نے مجھے بخشے ہوئے ہیں، میں ان اعتراضات کے جواب جس انداز میں ہو سکتا ہے آسان طریقے سے میں موجودہ صاحبان اسلام تک اور بالخصوص مکتب تشیع کے نوجوانوں تک پہنچانے کی صحیح کر سکوں۔ تو کوئی ایک مقام ایسا دکھا دے، علی تو ساری زندگی یہی کہتے رہے، الہی کفانی فخرن ان تکون علی ربن، الہی کفانی فخرن ان تکون علی ربن، میرے اللہ اگر میں علی ابن ابی طالب کسی بات پر فخر کرتا ہوں تو وہ اس بات فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ تجھ جیسا رب العالمین مجھ علی کا رب ہے۔ باقی دعاؤں کی کتابیں اٹھا لے، علی کی یہ شبوں کی جو دعائیں اٹھا لے، ایام مقصودہ کی، ایام ہفتہ کی دعائیں اٹھا لے، تو حضرت علی کی یہ دعا ہے کہ الہی کفانی فخرن ان تکون علی ربن، کہ میرے اللہ میں علی اپنے مقام ولایت پر
اپنے مقام امامت پر، اپنے مقام عصمت و طہارت پر فخر نہیں کرتا. اگر فخر کرتا ہوں تو اس بات پر کرتا ہوں کہ تجھ جیسا رب العالمین مجھ علی کا بھی رب ہے. اب اگلا فقرہ سنیے کہ مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے. وَقَفَانِي عِزًّا ان اکون لکا عبدن، اور مجھ علی کو علی ہونے کے باوجود اگر کوئی مقام عظمت اور عزت میرے نزدیک ہے تو وہ یہ ہے کہ میں علی علی ہو کر بھی تیرا بندہ کہلوا رہا. آپ درود دیکھیے عزیزان محترم، برادران مکرم، یہاں ایک اور بات انتہائی قابل توجہ ہے. قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کے لیے نیند ہے. واہ، دیکھا بچوں، آپ ساری چپ کر گئے، حالانکہ میں نے جو پڑھنا تھا ترجمے میں پڑھ دیا میں نے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے نہ، جس طرح اللہ لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے نہ اونگ ہے نہ اللہ کے لیے نیند ہے. شیعہ حضرات کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو تاریخ پر مبنی ہے، اس میں ہجرت کا واقعہ موجود ہے. ساری چپ کر گئے ہو بیٹا، آپ بھی چپ کر گئے. جو میرے سامنے موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کی تفسیریں موجود ہیں. پوری تاریخ ہجرت اٹھا کر دیکھ لیں، علی فرماتے ہیں جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی، ویسی نیند مجھے زندگی بھر نہیں آئی. تو علی کا بستر مصطفیٰ پر سونا ہی تو اللہ کو اللہ منوا رہا ہے. جس کا سونا اللہ منوا رہا ہے اس کا جاگنا کیا منوا رہا ہوگا. یہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے اب لگائے ہیں. تو جہاں ماشاء اللہ تو علی علیہ السلام نے جب، اور صرف حضرت علی نے نہیں، یہ مسجد کا ماحول ہے، علماء پسند حضرات جہاں تشریف فرما ہے، خواہ میرے عزیز ہیں یا بزرگ ہیں، خواہ میری خاندہ بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بہویں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ساری زندگی یہی فرماتے رہے. اور صرف حضرت علی نہیں بلکہ حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جب آپ ان کے خطبات افتخاریہ پڑھیں گے تو ان خطبات میں ہر معصوم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ایھا الناس ولولا نحن ما عرف اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ. اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہلانے والا نہ ہوتا، منوانے والا نہ ہوتا. اگر ہماری عبادتیں نہ ہوتی تو کوئی خدا کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا. تو شیعہ علی کو اللہ نہیں مانتے بلکہ شیعہ مانتے ہیں کہ علی اللہ کو اللہ منوانے والا. یا علی یا علی درود پڑھیے گا، صلوات. واہ جی واہ، محمد بڑی مہربانی. 50 سال کی سروس کے لیے علامہ صاحب کے لیے بلند صلوات. کٹرا بولی شاہ سے لے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو یہ کہنا کہ شیعہ حضرات علی کو اللہ مانتے ہیں یا ان کے نزدیک 12 امام جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ ہے، نہیں. ہمارا اپنے کلمہ میں، اپنی اذان میں، اپنی اقامت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا
دیکھیں کمال ہے آپ کی خاموشی کی. دیکھیں نا, انما ولیکم اللہ, سورہ المائدہ کی آیت, انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, البتہ میں اپنے سقالر آف اسلام کو, محترم انجینئر صاحب کو, میں اسی لاہور میں اس آیت پر مفصل 1.5-2 گھنٹے یا 2-3 تقریروں میں لگاتار جب میری تقریریں ہوں گی یا محرم میں انہیں جواب دوں گا. ان کا ابھی ایک کلپ چلا ہے, پچھلے مہینے ان کا ایک کلپ چلا ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہی نہیں ہوئی, اس کا کوئی ربط و ضبط نہیں ہے علی کی ولایت کے ساتھ. شیعہ حضرات نے خام خواہ اسے علی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ علی کے حق میں نازل ہوئی ہے. تو میں اس وقت میں بول نہیں رہا, بولوں گا میں پھر, لیکن پھر چونکہ زبان پہ بات آ گئی ہے بخاری صاحب, اس لیے میں دے رہا ہوں کہ جناب سقالر آف اسلام صاحب تاریخ تبری اٹھائیں, تفسیر در منصور اٹھائیں, تفسیر کبیر اٹھائیں, تفسیر کشاف اٹھائیں, آپ باقی مسلم شریف اٹھائیں, ترمذی شریف اٹھائیں, جناب المودت اٹھائیں, کنز الامال اٹھائیں. میں نے کہا نا پھر تقریر کروں گا, پھر آپ کو پتا چلے گا. اچھا اور کچھ نہیں تو آتے نہ اٹھائیں. مجدد الفسانی کے مکتوبات اٹھائیں اور اس کا مکتوب نمبر 123 پڑھیں, جس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ علی اس دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں بنا بلکہ علی پہلے سے ولی تھا. عزیز بیٹو, عزیز بھائیوں, اندازہ لگاؤ کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح سلو پوائزن کے ساتھ ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صرف میرا فریضہ نہیں, یہ شہنشاہ نقوی کا فریضہ نہیں, یہ آغا علی رضا کا فریضہ نہیں, یہ صرف منبریوں کا فریضہ نہیں, سب سے بڑی فریضہ آپ کا ہے. آپ اگر کالج میں ہیں, آپ اگر یونیورسٹی میں ہیں, آپ اگر ان سروس ہیں, آپ اگر کسی سوسائٹی کا فرد ہیں, آپ اگر تجارت میں ہیں, آپ محلے کے معزز افراد میں سے, جہاں بھی یہ بات چلے آپ ان کے حوالوں کے ساتھ آئینہ دکھائیں تاکہ کم از کم نئی نسل کو, جو با علم نسل ہے, انہیں علم تو ہو سکے کہ جو دولت کے سائے میں پروان چڑھتے رہے ہیں. میں بہت بڑا فکرہ دے گیا ہوں, تاریخ کا فکرہ تھا جس کی میں تشریح نہیں کر سکتا, جنہیں ہمیشہ حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے, آج ان کو وہ تانا دے رہے ہیں کہ شیعہ علی کو اور علی کے آنے والے باقی بیٹوں کو امام حسن اور حسین سے لے کر امام آخر الزمان تک خدا مانتے ہیں. اوے اللہ کے بندو, اتنا تو بتاؤ نیزے کی نوک پر خدا منوایا کس نے ہے؟ بخاری صاحب یہاں پھر میں کیا کروں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں ہر وقت آ بھی نہیں سکتا لاہور, اب زندگی کے اور مقامات پر بھی مجھے جانا پڑ رہا ہے. تو سہیل بیٹا, جناب حضرات, جتنے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ اس انجینئر نے اس پوائنٹ کو بھی اپنے کلپ میں پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شیعوں کی طرف سے وضعی روایت ہے کہ امام حسین نے نوکے ندا پر قرآن پڑھا. کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. جب امام حسین نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور پڑھ ہی نہیں سکتا, جب سر تن سے جدا ہو گیا تو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو انجینئروں کو بچہ, آپ بچوں کو جواب دینے کے لیے دے رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا. اس سے کہو تمہاری کتاب حیات الحیوان الکبریٰ علامہ دمیری کی لکھی ہوئی, اس میں یہ درج ہے کہ 4 شہید ایسے ہیں جنہوں نے شہادت کے بعد گفتگو کی ہے.
ہو یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے، باقی حوالے الگ ہیں، وہ جب تقریر ہوگی تو پھر اس پہ حوالہ جات لے کے میں آگے بڑھوں گا۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان الکبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ 4 شہید ایسے ہیں جنہوں نے شہادت کے بعد گفتگو کی ہے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے نام دیا ہے جناب یحییٰ کا، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا، کہ جب جناب یحییٰ کا سر فاحشہ عورت کی خاطر سر تن سے جدا کر کے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے سونے کے تشت میں رکھا گیا، تو اس وقت بھی جناب یحییٰ نے پکار کر کہا کہ اے بادشاہ، یہ سوتینی بیٹی تجھ پہ حرام ہے، حرام۔ یہ ہے پہلا سر۔ دوسرا سر انہوں نے لکھا ہے حبیب النجار کا، یاسین میں جن کا واقعہ میرے بچوں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لینا، میں نے گھنٹے میں خطاب کو تمام کر دینا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس شہید کے سر پر آرا رکھ کر اسے چیرا گیا، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، سر کے ہر حصے سے آواز آتی رہی کہ یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ یہ دوسرا شہید ہے جس نے شہادت کے بعد گفتگو کی ہے۔ اور تیسرے شہید کا نام سنو گے، جناب جعفر طیار۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت علی علیہ السلام کے بھائی جناب ابو طالب کے تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار، جب جنگ موتا میں یہ شہید ہوئے ہیں اور نیچے گرے ہیں اور لوگوں نے ان کے لاشیں پر پتھر مارنے شروع کیے ہیں، تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ ان کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ ہائے ہائے۔ اور تیسرا سر علامہ دمیری لکھتے ہیں وہ حسین ابن علی کا ہے، جس نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا ہے۔ اب یہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز کا پردہ اٹھانا چاہیے۔ حسین نے کربلا سے لے کر شام کے دربار تک 13 مقامات پر شیعہ تاریخ کے مطابق قرآن پڑھا ہے۔ پھر انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک مسئلہ حسین نے حل کیا ہے، اس مسئلے پہ پردہ ڈالنے کے لیے حسین کی تلاوت قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ حسین نے کیا حل کیا ہے؟ امام نے جو قرآن پڑھا ہے وہ عربیوں کے سامنے، نام نہاد مسلمانوں کے سامنے، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے امام نے قرآن پڑھ کر بتایا ہے کہ او میرا قرآن سننے والوں، دیکھو میں کٹی ہوئی گردن کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا ہوں، اگر میری تلاوت میں کسی آیت کو پڑھنے میں زیر میں، زبر میں، پیش میں، جزم میں فرق ہے تو مجھے ٹوکو۔ دیکھا بچوں، اسی لیے بیچارے خطیب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ایسے مسائل کو نہیں لیتے جس پہ آپ چپ کر جاتے، لیکن میرا دور گزر گیا ہے، اب الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ داد کتنی ملی ہے، مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے دیا کیا ہے۔ حسین نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر منوا رہے ہیں کہ جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں، اگر اس آیت کی زیر میں میرا ساتھ دے، زبر میں، پیش میں، جزم میں، پڑھنے میں، تقدم اور تاخر میں، اگر کہیں غلطی ہے تو برملا مجھے ٹوکو، لیکن کوئی ٹوک نہیں سکا۔ تو حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتایا کہ میرا نانا تھا کل، میں ہوں جز۔ واہ صاحب، بڑی مہربانی جنہوں نے لے لیا ہے، بہت جلدی لے لیا ہے۔ میرا نانا تھا کل، میں ہوں جز، حسین و منی وانا من الحسین
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں نے تمام تکلیفیں برداشت کی ہے، بچوں کی قربانیاں بھی، عزیزوں کی شہادتیں بھی، پردے داروں کا پردہ کا لٹنا بھی، اور نیزے کی نوک پر آنا بھی، لیکن اس کے باوجود کہ اتنے مصائب میں برداشت کر چکا ہوں، میرے ذہن پر اثر نہیں پڑا. نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. اتنے مصائب برداشت کرنے کے باوجود میرے ذہن پر، میرے دماغ پر، میں جلدی نہیں کرتا، خطابت میں نہیں جاتا، میں بڑے آرام سے پڑھتا ہوں کہ میرے ذہن پر، میرے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑا. تو جب اتنی بڑی شہادت کے بعد اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جو حسین محمد کا جز ہے، جب اس کے ذہن پہ اثر نہیں پڑ سکتا تو معمولی بخار کے بعد دیکھا یہاں افسوس ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اکثر بچے حیران ہو گئے کہ گلفام صاحب نے کیا کہہ دیا. میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے قوم کے نونہالوں، امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو نہیں منوایا، اپنے نانے کو منوایا ہے. مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری. گدی تھوڑی سی کہ جب اتنی تکلیفیں اور اتنے مصائب اٹھانے کے باوجود میرے دماغ پر اثر نہیں پڑ سکتا. اور میں اگلا فکرہ کہنا نہیں چاہتا تو تسی انتظار ہے جو میں وہ کہہ دیا، لیکن میں کہوں گا نہیں. امام حسین نے منوا لیا کہ ہمارا ذہن معصوم ہے، اس میں خطا کا دخل نہیں ہے. تو امام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر یہ مسئلہ حل کیا کہ جب اتنی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود میرے ذہن میں خلل نہیں پڑ سکتا، میرے دماغ میں خلل نہیں پڑ سکتا، تو پھر بخار کے معمولی سے عالم میں رسول کے لیے لفظ ہذیان کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ امام حسین کا نیزے پہ قرآن سنانا رسول سے ہذیان کی تہمت کو ختم کر رہا ہے، تو اب اس سکالر آف اسلام کو یا اپنی کتابیں چھوڑنی پڑے گی. نہیں، اس طرح نہیں. میں نے اگلا فکرہ روک لیا ہے. جو سمجھ گئے ہیں ہاں بیٹا. ایک اور منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر میں اسی طرح بڑھتا ہوں. وہ منظر یہ دکھاتا ہوں کہ سر سے لے کر ریش مبارکہ تک مولا علی اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ شاید میرے عزیز نہیں بولیں گے، بزرگ میرا ساتھ ضرور دیں گے، انہوں نے بزرگ علماء سے یہ روایت سنی ہوئی ہوگی، میں تو خیر معمولی سے طالب علم ہوں. سر سے لے کر یعنی پیشانی کے اس حصے سے لے کر ریش مبارکہ تک مولا علی خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. دروازے پر تمام حبدار تشریف فرما ہے اور دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. حضرت علی نے آنکھ کھولی، جناب حنفیہ جھکے. بابا کچھ حکم ہے؟ ہاں بیٹا. بابا ارشاد فرمایا بیٹا یہ جتنے میرے حبدار مومن مولائی میرے ماننے والے دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو میرے بابا فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی.
ہاں 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 میرے بابا فرما رہے ہیں کہ ان سے جا کر کہو میرے بابا کا حکم ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مرضی میں آئے مجھ علی سے اب پوچھ لو، یہ پوچھنے کا وقت ہے۔ اب تاریخ کے فکر یہ ہے، جناب حنفیہ تھرا کر جھکے جھک کر عرض کیا بابا جان آپ نے ساری زندگی محراب میں، منبر پر، گھر میں، میدان میں، جلوت میں، خلوت میں، اپنوں میں، بیگانوں میں اپنے خطبات کے ساتھ سوالات کے جواب دیے ہیں، کیا یہ بھی کوئی وقت ہے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا یہ بھی کوئی وقت ہے کہ یہ لوگ آ کے سوال کریں اور آپ انہیں جواب دے؟ فرماتے ہیں ان سے جا کر کہو کہ آئیں آ کر سوال کریں اور مجھ سے جواب لیں، کیا یہ بھی کوئی وقت ہے؟ یہ ہے، کتاب کا نام لے لوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، 2 جلدیں، مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے یوں سر اٹھا کر جناب حنفیہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹا یہی تو وقت ہے۔ واہ میرے عزیزوں، واہ میرے جوانوں، ہاں ہاں ہائے ہائے ہائے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا یہی تو وقت ہے کہ یہ آئیں کریں سوال اور میں دوں جواب۔ عرض کرتے ہیں بابا جان تھوڑی سی مجھ پر بھی وضاحت فرما دیں گے کہ یہ وقت کیوں ہے؟ کہا ہاں بیٹا میں نبی نہیں، واہ، جو سو رہے ہیں میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا، جو جاگ رہے ہیں ان سے ضرور توجہ چاہوں گا۔ بیٹا میں نبی نہیں، میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور پگلے مولانا جب تم غلام کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو غلام کے امام کی حقیقت کو تو بیٹا ان سے جا کر کہو یہ کرے سوال میں دوں جواب۔ بابا جان رمز کیا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا میں اس وقت علی ضرب کھا کر اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہوں اور تلوار کی دھار میرے دماغ تک اتر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کرے سوال میں دوں جواب، یہ اپنے سوال اور میرے جواب کا موازنہ کرے، اسے ملائیں، اگر کہیں غلطی ہو، کوئی پہلو کمزور ہو تو یہ فوراً مجھ پر اعتراض کرے۔ میں دینا چاہتا ہوں ان کے سوالوں کا اب جواب، تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ جب ضرب کھانے کے باوجود اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار کی دھار کے علی کے دماغ میں اتر جانے کے باوجود علی کے ذہن میں خلل نہیں آیا تو بخار کے عالم میں نبی کے ذہن میں خلل۔ اب تو بیٹا بھائی بڑی مہربانی بابا جی، حضور بچ گلشن زہرا میں مجھے یاد ہے جی، مولا کے اس دعوے پہ آج تک خدا گواہ ہے، مسجد پاک میں ہے کہ اس مقام پر آ کر اور سرکار کا یہ خطبہ اور پھر تمام جتنے بھی وہ عقائد تھے ان کو جو ہے بیان کرنا جی جی یہ آج پہلی مرتبہ بیان جیتے رہے سلامتی ہو۔ دیکھیں ایک بات اور، میرا یہ موضوع نہیں تھا، میں چاہتا تھا آج ان کے اعتراضات پر میں بچوں کے سامنے کچھ عرض کروں، لیکن مولا کی عطا ہے، گراگری کا صدقہ ہے، بات میں بات آ رہی ہے اور ٹائم بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام حضرت علی علیہ السلام سے پہلے رسول کو چھوڑ کر جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور وصال رسول کے بعد امام کی نسل میں سے، اولاد میں سے اماموں کو چھوڑ کر اگر کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو وہی رسوا ہوا ہے۔
عزیزوں، بیٹو، بھائیوں، یہ میرا دعویٰ ہے، جس نے بھی ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ کرنا ہو بھائی سہیل سے نمبر لے لے، میں 1 2 10 نہیں 20 کتابوں کے نام لکھواؤں گا۔ مثلا مقاتل ابن سلیمان نے جب دعویٰ کیا تھا سلونی قبل ان تفقدونی کہ جو مرضی میں مجھ سے پوچھو، ایک سائل مسجد کے کونے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مقاتل ابن سلیمان کیا تجھے علم ہے یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے علم ہے، لیکن میرا اتنا علم ہے تو میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ کہا اچھا تو پھر مجھے اتنا بتا، حضرت آدم نے حج پڑھا تھا؟ دل میں بڑا خوش ہوا، بڑا معمولی سا سوال کر دیا ہے، دھاک بیٹھ جائے گی میرے علم کی۔ کہتے ہیں ہاں بالکل، جناب آدم نے ایک نہیں کئی حج پڑھے تھے۔ کہا اچھا حضور اتنا فرما دے، آپ جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس صاحب نے یا فرشتے نے یا جن نے یا جس نے جناب آدم کے سر پر اپنا ہاتھ صاف کیا تھا، یعنی جس نے ان کے بال مونڈے تھے، جس نے ان کا سر صاف کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اب نام کہاں سے آئے؟ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے اچھا کوئی اور سوال کر۔ کہتا ہے چلو جی اور سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں اصحاب کاف جو گئے تھے غار تک، ان میں گڈریے کا کتا تھا؟ کہتا ہے بالکل تھا۔ کہا یہ بتائیں اس کا رنگ کیا تھا؟ یہ کتب میں ہے بچوں، کتب بھری پڑی ہیں اہل شیعہ اہل سنت کی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہتا ہے تینوں اور کوئی سوال نہیں آتا؟ کہتا ہے اچھا میں اور سوال کر دیتا ہوں، یہ جو زمین پر چیوٹیاں رینگ رہی ہیں، یہ کیڑیاں، یہ بتاؤ ان کی انتڑیاں اگلے حصے میں ہیں یا پچھلے حصے میں ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر نیچے اتر کر کہتا ہے بدبخت، تجھے اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تو بھرے مجمع میں مجھے ذلیل اور رسوا کرے۔ تو یہ ہے مقام علم علی کہ علی نے ساری زندگی سلونی قبل ان تفقدونی کا جو دعویٰ کیا ہے، صرف اتنا دعویٰ نہیں کیا، ہم ممبروں سے آدھا پڑھتے ہیں، آدھا نہیں پڑھتے، اور خطبات تو خیر بہت ہے، اس میں سے ایک آپ کا فرمان یہ بھی ہے سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض۔ لوگوں مجھ سے پگڑی کے پیچ نہ پوچھو، مجھ سے سروں کے بال نہ پوچھو، بلکہ جو مرضی میں پوچھو، میں زمینوں کے حالات سے بہتر آسمانوں کے حالات جانتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان بین جبیا، یہ حضرت علی کا خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، میں صرف ایک اس کا فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ ان بین جبیا علومن کالبحار الظواہر۔ لوگوں مجھ علی کے دونوں پہلوؤں کے درمیان آنتڑیاں نہیں ہیں، خون نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بلکہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں۔ تو فرماتے ہیں جاؤ ان سے جا کر کہو، میرے باپا فرما رہے ہیں جو، دیکھیے بات رہ جائے گی، بات سے بات نکل آتی ہے۔ بھائی سہیل نے بات دی، میں پھر وہیں رک گیا۔ میں کہنا یہ سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ آپ کے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے نمرود، یہ واقعہ مجھے یاد ہے، میں کئی مرتبہ گلشن زہرا میں محرم کی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے ہاں ممبروں سے پڑھا جاتا ہے
کہ نمرود نے جب اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے دلیلیں دیں تو ابراہیم نے رد کر دی. تو اس نے آخر میں ابراہیم سے یہ کہا کہ جناب ابراہیم نے اس سے یہ کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا. فبوہتا, وہ مبہوت ہو گیا, جواب نہ دے سکا. لیکن آپ کے ذاکر پڑھتے ہیں, خطیب پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں ممبر سے, ملنگ موالی پڑھتے کہ علی نے ڈوبا ہوا سورج انگلی کے اشارے سے پلٹا دیا. تو جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب نکالتا ہے. اس نے کہا تو اگر رب ہے تو نکال کے دکھا دے. تو وہ نہ نکال سکا, علی نے نکال کے دکھا دیا. اب علی رب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اوے اللہ کے بندو ذرا پوری تاریخ پڑھو. ہمارا ذاکر تو اس لیے جلدی سے پڑھ جاتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا. پیچھے سے سٹے سیکٹری صاحب, قبلہ صاحب کہتے ہیں بس کرو بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے, باقیوں نے بھی پڑھنا ہے. وہ بیچارہ چپ کر جاتا ہے. ورنہ آگے قبلہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے ڈوبا ہوا سورج نکالا تھا تو دیکھنا پڑے گا کہ جس علی کے اشارے انگوش پر مشرق مغرب سے ڈوبا ہوا سورج اپنا سر اٹھا رہا تھا, اس وقت وہ علی اپنا سر کس کی بارگاہ میں جھکا رہا تھا؟ واجب. تو یہ کہنا کہ شیعہ حضرات جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبیوں سے علی کو بڑھاتے ہیں, علی کو افضل مانتے ہیں, بے شک مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ بعد رسول بزرگ تو قصہ مختصر رسول کے بعد اگر کوئی افضل الکائنات ہے خدا کی مخلوقات میں سے تو یہ ہمارا ایمان ہے, صرف عقیدہ نہیں. وہ علی ولی اللہ ہے. اور تمہارا یہ لکھنا کہ نبیوں سے افضل مانتے ہیں یہ ان کے کفر کی دلیل ہے. سوچنا پڑے گا کہ کفر کے دائرے میں کس کس کو لاؤ گے. بھائی جو بچے میٹرک پاس ہیں نا وہ میرا ساتھ دے سکتے ہیں, باقی نہیں دے سکتے. میں کوشش کروں گا بیٹا آپ کو بھی سمجھانے کی. گھبران, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شاباش, جان آئے نا مجھے کہہ دینا انکل بات سمجھ میں نہیں آئی, میں پھر مثال دے کے تمہیں سمجھا دوں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر علی کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں سے افضل ماننا کفر ہے تو پھر کفر کے دائرے میں کس کس کو لاؤ گے؟ بڑی توجہ چاہوں. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. استکبرتا ام کنتا من العالین, او عزازیل تو جو میرے بنائے ہوئے خلیفے کو تعظیمی سجدہ نہیں کرتا, کیا تو عالین میں سے ہے؟ بڑی مہربانی, بہت جلدی آپ پہنچ گئے. معلوم ہوا جب آدم کو سجدہ کرایا گیا, ایک مسجود ملائکہ آدم, دوسرے سجدہ کرنے والے فرشتے, تیسرا منکر بننے والا شیطان عزازیل شیطان. معلوم ہوا پہلے دن سے فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم کا منکر بنے وہ شیطان ہوتا ہے. اچھا, ام کنتا من العالین, تو جو سجدہ نہیں کر رہا تعظیمی, بچوں یہ تعبدی نہیں ہے, یہ تعظیمی ہے. سجدہ جو نہیں کر رہا کیا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ کیا تو عالین میں سے ہے؟ اب یہ عالین کون ہے؟ پھر آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ نے آدم کو کل اسماء کا علم بخشا. تو یہ اسماء کے مسمى کون ہے؟ یہ اسماء کون سے ہیں؟ اچھا پھر آیت, گھبرا تو نہیں رہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا گھنٹے میں ختم کر دوں گا, کوشش کروں گا گھنٹے میں ختم کر دوں گا, کیونکہ ابھی تو میں وہ آیت کی طرف آیا ہی نہیں, وہ پھر کبھی لے کے چلوں گا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات,
फताबा अलैह, जनाब आदम ने अपने रब से चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया था। उन्हीं कलिमात की मारिफत के वसीले से, बड़ा प्यारा फिक्रा था। और यहां मुझे जो नूरानी मजमा मौजूद है, खा वो अजीज है खा वो बुजुर्ग है, तशरीह की जरूरत नहीं, उन्हीं कलिमात के वसीले, उनकी मार्फत के वसीले से अल्लाह ने जनाब आदम का दोबारा रजू करना कबूल किया। देखो बच्चों, मैंने लफ्ज तौबा नहीं कहा, मैंने लफ्ज रजू कहा है, क्योंकि शिया अकीदे के मुताबिक कुल्लुहुम मासूमून, हर नबी मासूम है। तर्क औला और बात है, खता और बात है। तो हर नबी अपने दौर में मासूम है। तो इसलिए मैंने रजू कहा है कि उन कलिमात के वसीले से जनाब आदम ने रब की बारगाह में रजू किया। अब देखना पड़ेगा ये कलिमात कौन से हैं जो जनाब आदम सफीउल्लाह के लिए, मस्जिद मलाइका के लिए, अल्लाह के और उनके दरमियान वसीला बन रहे हैं। अब जब आप इन कलिमात की तफसीर में जाएंगे तो लो मैं हवाला दे रहा हूं। वैसे तो मैं अभी और आयत पढ़ना चाहता था, लेकिन वो सामने 10:50 हो गए हैं, तो मुझे इसने रोक दिया है और आयत पढ़ने से। वाइज़िब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात फातम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अब्द पहले थे, नबी पहले थे, रसूल पहले थे, खलील पहले थे, इमामत अब मिली। और वो भी इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मशरक मगरब के इमाम नहीं, अर्ज़ समा के इमाम नहीं, तमाम मखलूकात आवालम के इमाम नहीं, सिर्फ अन्नास के इमाम है। तो यह अन्नास के इमाम किसके वसीले से बने? कलिमात के वसीले से। तो इन कलिमात की शान क्या है? फिर कुरान की आयत, घबरा तो नहीं रहे आप साहब? फिर कुरान की आयत, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वला अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िज़त कलिमातुल्लाह। अगर पूरी कायनात की रूए जमीन के दरख्त कलम बन जाए और 7 समंदर आपस में मिलकर पानी के सियाही बन जाए और कलिमातुल्लाह की तारीफ लिखनी शुरू कर दे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो आगोश मादर से मजलसे सुन रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कलिमातुल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। आओ इन उलमा के सरों पर जो हमें काफिर कहते हैं कि आप शिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, नबी पाक से नहीं, ईसा तक अली को अफजल क्यों मानते हैं, आओ इनके सरों पे कुरान रखकर पूछो कि बताओ ये कलिमात कौन से हैं। हाँ, आप जरा इन्हें जगा देंगे? जाग रहे हैं जी? अच्छा, तो ये कलिमात कौन से हैं? क्योंकि मेरा मिजाज खिताबत ऐसा है तो मुझे माफ कर देना। तो यहां पर दिखाएं, इन नई नस्ल को बताएं। क्यों नहीं बताते? जिन कलिमात के वसीले से आदम का रजू अल्लाह ने कबूल किया, जिन कलिमात के वसीले से, मामूली बात नहीं है, हजरत इब्राहिम के सर पर अल्लाह ने ताजे इमामत सजाया। इन जायलों का लिन्ना से, ये नबूवत से अफजल मानते हैं इमामत को। अच्छा, हम मानते, कुरान की ये आयत निकाल दो, क्योंकि इब्राहिम नबी तो पहले थे, रसूल तो पहले थे, खलील तो पहले थे, इमामत का मर्तबा अब मिला। अब पुकार कर कहा काला मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी इमामत दे। जवाब मिला काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इब्राहिम रहेगी तेरी ज़ुर्रियत में इमामत, लेकिन जो जालिम होंगे उनको नहीं मिलेगी। लो दूध का दूध और पानी का पानी कुरान ने अलग कर दिया। वो क्या कि सबसे बड़ा जालिम कौन है? इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। मालूम हुआ जो जिंदगी में 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 10 महीने, 10 हफ्ते, 10 दिन, 10 घंटे, 10 मिनट, 10 सेकंड शिर्क में बसर कर चुका है, वो तौबा के बाद सब कुछ बन सकता है, लेकिन इमाम नहीं बन सकता।
ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا جو تھک گئے ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات پڑھ دیں. صلوات. یا دیکھو بچوں ایک بات یاد رکھو, بزرگوں کے حق میں تو نہیں کہہ سکتا, تمہیں کہہ سکتا ہوں, میرا حق ہے, میری روحانی ایمانی اولاد ہو, مجھے کہنے کا حق حاصل ہے. میں کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ لاہور میں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اجر ادا کرنا واجب ہے, تو یہ درود پڑھنا ان پہ احسان نہیں بلکہ یہ اپنا واجب ادا کرنا ہے. اسی طرح یہ سوچنا, یہ تصور کرنا کہ یا علی تیرے نام کا نعرہ لگا لگا کر ہم بڑے تھک گئے ہیں, تجھ پہ احسان کر رہے ہیں, تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں. نا, ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. یہ ہمارا علی پہ احسان نہیں بلکہ علی کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو بتاؤ اس نئی نسل کو کہ وہ کلمات کون سے ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہو سکتی. اگر تم نہیں بتاتے اور ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہو تو آؤ ہم بتاتے ہیں. لو میرے بیٹو, لو میرے بھائیوں, لو میرے عزیزوں, میں کتاب کا نام لے رہا ہوں, باقی کتابوں کو چھوڑ کر جو وقت نہیں رہا. تفسیر در منصور, جلد نمبر 1, مطبوعہ بیروت لبنان. رائٹر کا نام, مفسر کا نام حضرت علامہ علمی دنیا ساری جانتی ہے, شیعہ غیر شیعہ, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی. اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ, باہر کی جلد میرون کلر کی رقیق چمڑے والی جلد. صفحہ نمبر, جلد نمبر 1, صفحہ سورہ البقرہ, صفحہ نمبر 59, 59, صفحہ نمبر 59 کی پورے صفحے کی نیچے والی 2 سطریں اور کہیں 1 سطر. آگے آتا ہے 60, وہاں کی اوپر کی صفحے کے اوپر کی 2 سطریں, وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جنہیں یہ بزرگ جانتے ہیں, جنہیں حبر الامت کہا جاتا ہے, یعنی رسول کی امت کا سب سے بڑا عالم, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا, میں نے نہیں, ہم نے. اور میں ہم کی کس طرح تشریح کروں جو وقت نہیں ہے. ہم نے, اور بھائی ادھر ادھر جتنے تھے ہم نے, یار بڑے ہی چھپ کر کے سن دے ہو. میں تو بڑا خوش تھا مرکزی مقام میں پڑھنے جا رہا ہوں. ہم نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں جن کا ہمارے بابا آدم نے واسطہ دیا تھا. اب یہ تفسیر در منصور جس کا میں نے حوالہ دیا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہاں آلہ نہیں ہے, کل کو کوئی اعتراض نہ کرے, وہاں صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول پاک نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سننا چاہتے ہوئے کلمات کون سے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, جن کا ہمارے باپ آدم نے واسطہ دیا تھا. فرمایا انا محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں باقی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا. انا محمد و علی و فاطمہ, تو نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا, میں رک گیا, یہاں رک گیا, رک گیا میں یہاں پر. انا محمد و علی و فاطمہ, تو معلوم ہوا وسیلے کے جس پلڑے میں اللہ نے محمد کو رکھا ہے, علی کو رکھا ہے, اسی پلڑے میں فاطمہ کو رکھا ہے. والحسن والحسین, جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا تھا, میرا, علی کا, فاطمہ کا, حسن کا, حسین کا. اب معلوم ہوا یہ حضرت آدم کے رجوع کا وسیلہ بنے تھے, تو وسیلہ بنے. عالم انوار میں موجود تھے
बाएतबार नूरानियत तो वसीला बने। अब मैंने शिया किताब का हवाला तो नहीं दिया, वसीला हमेशा मफजूल अफजल को बनाता है। हाँ, हमेशा मफजूल अफजल को वसीला बनाता है, कहीं अफजल मफजूल को वसीला नहीं बनाता। तो जनाबे आदम ने इन्हें वसीला बनाया, अल्लाह ने इनका वसीला कबूल करके बताया कि मेरे नजदीक आदम का वसीला अगर कोई बन सकते हैं तो वो यही अरबा और अनवार हैं जिन्हें मैंने सबसे पहले खल्क किया है। तो आज ये कहना कि आप इन्हें अफजल क्यों मानते हैं, सुहेल भाई ने भी आयत पढ़ी थी, बुखारी साहब ने भी अपने इरशादात फरमुदात में, जैसे पूरी मजलिस ये पढ़ जाते हैं एलानात में, इन्होंने भी इशारा किया था, फकुल ताल और नद्दो अबना अना व अबना अकुम व निशा अना व निशा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने बेटे लाते हैं। अगर मोहम्मद बे औलाद था तो क्या अल्लाह को पता नहीं था? हाय 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 हाय, बेटा सार उठाओ बेटा, जियो सलामत रहो। ओए होए, कारी हबीबुर रहमान ने किबला लिखा है कि मोहम्मद बे औलाद था। शिया खाम खा शिया और सुन्नी हसनैन को औलाद रसूल कहते। अगर मोहम्मद बे औलाद था तो अल्लाह ने क्यों कहा फकुल ताला नद्दो अबनाना, कह दे हम अपने बेटे लाते। अगर हुसैन और हसन बेटे नहीं थे अल्लाह के फैसले के मुताबिक तो नसरानियों से मुबाला की शर्त क्या थी? बाबा जी अब आपको बोलना पड़ेगा, अब मेरे अजीज बेटे नहीं बोलेंगे, बुजुर्गों को बोलना पड़ेगा। मैं पूरी दावत दे रहा हूं। शर्त क्या थी? हम अपने बेटे लाते हैं। कहां है? नदू असहाबना व असहाबकुम, हम अपने सहाबी बुलाते हैं, तुम अपने सहाबी बुलाओ। कहां है आयत में? अदवाजना व अदवाजकुम, हम अपने हरम बुलाते हैं, तुम अपनी बीवियां बुलाओ। कहां है अबनाना, हम अपने बेटे बुलाते हैं। तो मुबाहला की शर्त क्या थी? मोहम्मद का बेटा लाना, उनके बेटे लाना। मोहम्मद बेटे किनको बना के लेकर गए? अल्लाह के हुक्म से। हुसैन और हसन को नसरानियों ने एतराज नहीं किया कि पहले अपने बेटे ले आ, ये तो तेरे नवासे हैं। ओहो ओहो ओहो, गो सलामती हो, ये आपकी दुआओं का है। सुहेल भाई किबला साहब तो खैर नाम लेते रहते हैं, जैसे आपने अलकाबात बीबी के पढ़े हैं। जब भी बीबी पे अलकाबात पढ़ा करें एक लकब और जरूर पढ़ा करें, जमानत फतह मुबाहला। आहा आहा ओहो। तो खैर मेरा ये मौजू नहीं है। बेदीन थे लेकिन इसके बावजूद चूंकि रसूल ने कहा कि मेरे अल्लाह का फैसला है, ये मेरे बेटे हैं, उन्होंने नहीं कहा नहीं शर्त मफकूद है। जब शर्त ही नहीं रही तो मुबाला कैसा? जा पहले अपने बेटे ले आ, मुबाला नहीं करते। यार बेदीन तो मान गए कि ये मोहम्मद के बेटे हैं। हाय हाय हाय, खैर ये फिर एक अलग बात है और 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो यहां पर हुक्म क्या है? न दो अबनाना, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे बुलाओ। हम अपनी निशा लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ। अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं। ये आयत का तर्जुमा है। इन्न नफ्स बिन्नफ्स, जैसी जान ली है वैसी जान देनी पड़ेगी। हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ। अब रसूल अपने जैसा बना के किसको लेकर गए? और वो भी अल्लाह के हुक्म से। यारों मुझे माफ कर देना, गल बड़ी प्यारी है तौजी तलब, तौजी नहीं करूंगा, ए लफ्ज में समेट लूंगा। अपने जैसे लाते हैं, सिर्फ नबूवत के मनसब के अलावा मानना पड़ेगा कि
کہ جن جن ذاتی و صفاتی صفات کا وارث محمد تھا اسی کا وارث علی تھا. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. ہے کسی مسلمان علامہ میں جرت تو وہ یہ نعرہ لگائے کہ آدم محمد جیسا، نوح محمد جیسا، ابراہیم محمد جیسا، موسیٰ عیسیٰ محمد جیسے؟ نہیں نعرہ لگا سکتا. کیوں؟ شب معراج اسے پکڑ کے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھ اگر نعرہ لگائے گا تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، محمد نماز پڑھا رہا ہے. وہ امام الانبیاء ہے، کوئی نبی اس جیسا نہیں ہے، سب مبدول ہے. ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے. اب رکھو مولویوں کے سروں پر قرآن، ان سے کہو منطق کا اپنا کلیہ کیا ہے کہ ہر وہ ذات جو جس سے افضل ہے مساوی الافضل اسی سے افضل ہوگا. شاید میں سمجھا نہیں سکا. یعنی ایک ذات افضل ہے، جس سے وہ ذات افضل ہے افضل ہوگی، جس سے یہ ذات افضل ہے. مثلا اب ہر جاندار جو ہے حیوان، وہ حیوان ہے، یہ ہے جنس. یہ پھر مسئلہ پھر الگ ہے، میں کیا کروں. یعنی ہر انسان جو ہے جنس کے اعتبار سے جاندار ہے، حیوان ہے، نو کے اعتبار سے انسان ہے، با اعتبار نو یہ باقیوں سے الگ ہے. تو الگ ہونے کی وجہ سے ان میں جو فصل ممیز ہے، جو تمیز دینے والی ہے اس حضرت انسان کو باقی جانداروں سے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا انسان ہونا ہے کہ یہ باقیوں سے جو جاندار ہیں یہ حضرت انسان افضل ہے. اب کالا ہے تب بھی افضل ہے، گورا ہے تب بھی افضل ہے، مشرقی ہے تب بھی افضل ہے، مغربی ہے تب بھی افضل ہے. صفات کی بات پھر الگ ہوگی. بحیثیت انسان ہونے کے جس سے یہ انسان افضل ہے اسی سے یہ انسان، یہ مستقیم القامت، یہ طویل القامت، یہ حضرت انسان، یہ ہوا سے قبضہ رکھنے والا اور ان سے کام لینے والا اور عقل کو رہنما بنا کر آگے بڑھنے والا، یہ حضرت انسان ہر اس سے افضل ہوگا جس سے یہ افضل، یہ افضل، وہ افضل، وہ افضل. یعنی جس سے جو انسان ہے افضل ہے، تو یہ دوسرا انسان بھی شیعہ سنی چھوڑ کر، مسلم غیر مسلم چھوڑ کر، گورا کالا چھوڑ کر، عالم جاہل چھوڑ کر، فقیر امیر چھوڑ کر، انسان کی حیثیت سے جس سے یہ افضل ہے اسی سے دوسرا انسان افضل ہے. تو اب ہمارا نبی کیا ہے؟ ہر ذرہ کائنات سے افضل، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل. تو جب ہر نبی سے افضل ہے تو جو بھی مساوی مصطفیٰ ہوگا، جس سے محمد افضل ہے اسی سے بعد از نبوت، منصب نبوت کے علاوہ علی کو افضل ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتے تو پھر آؤ دوسری طرف، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی مومن ہے. اٹھاؤ سورہ صافات، انہم من عبادنا المومنین. جناب نوح کون ہے؟ مومن ہے. انہم من عبادنا المومنین. جناب ابراہیم کون ہے؟ مومن ہے. انہما من عبادنا المومنین. موسیٰ اور ہارون کون ہے؟ دونوں مومن ہیں. تو ہر نبی کون ہے؟ مومن ہے. اور یہ ہے تمہاری کتابیں کنز الامال جلد نمبر 11، باقیوں کا میں حوالہ نہیں دے رہا. جناب المبدت جلد نمبر 2، باقیوں کا میں حوالہ نہیں دے رہا. ارجح المطالب آپ کے لاہور کی، باقیوں کا حوالہ نہیں دے رہا. ہر نبی ہے مومن میرے نبی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ سب کے سردار ہیں. ہر نبی مومن ہے. اور علی کون ہے؟ یہ ہے خندق کا میدان. برز الایمان کل زندگی
بابا جی آخری بات کر لوں؟ بالکل ایسا تو گھنٹہ ہو گیا جی نہیں بہت ٹائم ہو گیا ہے مجھے معلوم ہے چونکہ لوگ بڑے دور دور سے آئے مجھے بتایا گیا ہے بس کتابوں کے نام سن لیں اور نتیجے کی بات سن لیں میں نے نہ ترجمہ کیا ہے آیت کا نہ میں نے آیات کا تسلسل لیا ہے نہ میں تقریر کو چلا سکا ہوں زندگی رہی تو انشاءاللہ جب بھی کبھی موقع ملا میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اب کتابوں کے حوالے دے کر میں بات ختم کر رہا ہوں میرے علماء سواد اعظم کی چند کتابیں ہیں پہلی کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازالی صفحہ نمبر 91 دوسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 144 تیسری کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار حضرت علامہ دیلمی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 پانچویں کتاب ہے کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 624 چھٹی کتاب ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 111 ساتویں کتاب ہے تاریخ مدینہ تو دمشق جلد نمبر 23 اس میں 22 صفحہ نمبر 59 اور اردو میں 8ویں نمبر پر کتاب ہے آل رسول پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی لکھی ہوئی یہ آپ کے لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے 5 جلدیں آل رسول پر لکھی ہیں یہ اردو میں ہے میں بہت اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے ایک بریلوی علامہ ہونے کے تحت انہوں نے حق ادا کیا ہے جو ان کا عقیدہ تھا اس کے مطابق آل رسول کے متعلق انہوں نے اتنا تفصیلاً بیان کیا ہے حالانکہ میں انہیں جانتا نہیں میری ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ قابل تعریف ہیں اسی طرح اویسی صاحب ظہور احمد اویسی صاحب وہ بھی قابل تعریف ہیں اور بھی بہت سارے ہیں خیر میں ان کا نام اس وقت نہیں لے سکتا تو یہاں پر میں نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں یہ اردو میں ہے جس کو عربی نہ مل سکے یا کوئی مولوی عربی میں سے نہ بتانا چاہے جان بوجھ کر تو یہ اردو کی کتاب ہے یہ لاہور سے مل رہی ہے یہ آپ لے سکتے ہیں اس کی جلد نمبر 2 ہے اور میں نے اس کا صفحہ نمبر آپ کو بتایا ہے 354 اس پر یہ حدیث موجود ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ شیعہ حضرات اس لیے کافر ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج رسول نے علی کا نام جنت کے دروازے پر لکھا میں لکھا ہوا دیکھا میں نے ساری کتابوں کا حوالہ دیا ہے اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو ان تمام کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک نے واپسی پر ارشاد فرمایا راوی کون ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں میں نے رسول سے اور ہم نے رسول سے سنا کہ معراج کے بعد رسول نے فرمایا کہ جب میں شب معراج پہنچا جنت کے دروازے پر قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آل رسول والے نے آل ہی لکھا ہے باقیوں نے نہیں لکھا اس لیے کل کو اعتراض نہ ہو قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتوب علی بابل جنت جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ اور جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے تو ان کتابوں سے اور باقی کتابوں سے پتہ چل گیا کہ محمد 40 سال کے بعد رسول نہیں بنا واہ جی واہ واہ جی واہ تھوڑی چپتو بھی میں حیران ہو گئے یعنی اور ابھی آگے سنیے گا آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ جنت کے دروازے پر رسول پاک فرماتے ہیں میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فصل لکھا ہوا تھا محمد عبداللہ رسول اللہ محمد اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور آگے لکھا ہوا ہے آپ کہاں لے جاؤ گے ان کتابوں کے کہ علی ابن ابی طالب اخو رسول اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فاصل ذکر محمد رسول اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے بعد بلا فاصل ذکر علی ابن ابی طالب ہے اب آگے پھر لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا یہ علی کا نام میرا نام اللہ کے نام کے بعد جنت کے دروازے پر کب سے لکھا گیا ہے قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض بألف عام
جنت کے دروازے پر پوری زمینوں اور آسمانوں کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے نام کے بعد میرا نام لکھا، میرے نام کے بعد علی کا نام لکھا۔ بلا فصل وہ منوا رہا ہے، اسے کچھ نہیں کہتے۔ جو پڑھ رہے ہیں